عورت سے قیامت والے دن سب سے پہلا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا، اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر عورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، الغرض کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ۔ دنیا کی اس تباہی کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا، اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہی ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کر دے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے گوشت پوشت چڑھ جائے گا۔ اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان پورا ہوگا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہو گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شہداء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ اس دن کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھرا جائیں گی، اور ان کافروں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس دن اتنا وحشت ناک عالم ہوگا کہ کوئی غمسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہداء کرام اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنے قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مر گیا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مرا وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ ناظرین، اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنے قبروں سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سبھی لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر
سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2، حتیٰ کہ کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوگی، اور وہ منزل مقام محشر ہوگا، اور اس دن کسی کا اونچا سانس لینے کی جرت تک نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ناظرین، میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گی۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سالہ ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس کے باوجود بھی جون جولائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ اس دن کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔ اس دن حساب و کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے اپنے لیے سفارش کرنے کا کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کے اس محبت بھرے سجدے کو دیکھے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میری محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ناظرین، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول جلال فرمائے گا اور جلوہ افروز ہوگا۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور 8 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم و شان عدالت قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نام اعمال دے دیے جائیں۔ اس دن اہل ایمان والوں کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اور اس دن کفار اور مشرکین کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ اس نام اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے
तमाम के तमाम करतूत सामने आ जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में किए गए तमाम करतूतों की तमाम यादें ताज़ा हो जाएंगी और उस दिन अहले ईमान के रोशन चेहरे कुछ और भी रोशन और तरोताज़ा हो जाएंगे और तमाम अहले ईमान खुशी खुशी दूसरों को अपना नाम अमाल दिखाएंगे, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला इस मंजर की तरफ इशारा करते हुए कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और लोग कहेंगे कि आओ और मेरा नाम अमाल पढ़ो, और उस दिन मुशरिकीन और कुफ्फार के चेहरों की स्याही में कुछ और भी इजाफा हो जाएगा। जिल्लत उनके चेहरों पर छा जाएगी, हसरत और नदामत से वो अपने हाथों को चबाएंगे और तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन कहेंगे कि काश हमें अपना नाम अमाल ना दिया जाता और काश कि मैं ये ना जानता कि मेरा नाम अमाल और हिसाब किताब क्या है। कुफ्फार और मुशरिकीन बार बार अपने नाम अमाल को देखेंगे और ताज्जुब से कहेंगे कि ये कैसा अजीब और गरीब नाम अमाल है कि इसमें हर छोटा बड़ा अमल लिखा हुआ है। हाय हमारी कमबख्ती, ये नाम अमाल कैसा है, कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अमल ऐसा नहीं जो उसमें ना लिखा हुआ हो। नाज़रीन, नाम अमाल की इस तकसीम कारी के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन औरतों से सबसे पहले नमाज के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा कि पाबंदी के साथ वक्त पर अदा किया था कि नहीं। फिर शौहर के मुताल्लिक सवाल होगा कि इसके साथ कैसा बर्ताव किया था। इस हदीस के फायदे में लिखते हैं, हश्र का मैदान जो कल्ब व जिगर को पिघला देने वाला होगा, इसमें आम मुसलमानों से ख्वाह मर्द हो या औरत सबसे पहला सवाल नमाज के मुताल्लिक होगा। क़यामत के दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा, उस दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर ये सही निकला तो दूसरे आमाल भी सही निकलेंगे, अगर इसमें गड़बड़ हुई तो दूसरे अमाल में भी गड़बड़ ही होगी। औरतें नमाज में भी कोताही करती हैं। नई उम्र की जवान औरतें अक्सर नमाज छोड़ देती हैं। कुछ तो बहाना बनाती हैं कि कपड़े बच्चों के पेशाब से नापाक हैं। अफसोस कि ये सब बहाने कयामत में नहीं चलेंगे, जब सजा मिलेगी तब पता चल जाएगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें। घर की बड़ी औरतों को चाहिए कि छोटी उम्र ही से पाबंद बनाएं। कम उम्र की आदत और पाबंदी का असर पूरी उम्र बाकी रहता है। फराइज़ शरीया के मुताबिक औरतों से शौहर के हुकूक और उनकी खिदमत के बारे में सवाल होगा। आजकल के दौर की वो औरतें जो मुलाजमत करती हैं, ऑफिस दफ्तर वगैरह में काम करती हैं, वो शौहर की खिदमत में कोताही होती है। हत्ता कि ऐसी औरतों से खाने तक की सहूलत नहीं मिलती। ऐसी कोताही कल क़यामत में काबिल गिरफ्त होगी। नाज़रीन, जब ये सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हो जाएगा और तमाम लोगों से उनके हुकूक के मुताल्लिक सवाल कर लिए जाएंगे, तो उसके बाद मैदान हश्र का आखिरी मरहला शुरू हो जाएगा और मीज़ान को सजाया जाएगा। तमाम इंसानों के नाम आमाल अपनी आखिरी शक्ल में वजन होने के लिए तैयार हो जाएंगे और हुज्जत को कायम करने के लिए मीज़ान कायम किया जाएगा। और इस मीज़ान में जिन लोगों की नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो लोग कामयाब लोग होंगे, और जिन लोगों के गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वो लोग नाकाम तरीन लोग होंगे। उस दिन जो कामयाब लोग होंगे वो जन्नत में चले जाएंगे, और जो नाकाम लोग होंगे और जिनके गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वो जहन्नुम में दाखिल कर दिए जाएंगे। उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत खास उन उम्मतियों के लिए होगी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के गुनाहगार लोग होंगे। उस दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत की शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल फरमाएगा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत को अपने साथ लेकर जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।